پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے کائنات کے سب سے بڑے استاذ ہیں، سب سے بڑے معلم ہیں، اور آپ نے خود فرمایا انما بعثت معلما، بے شک مجھے معلم اور استاد بنا کر بھیجا گیا۔ ہر استاذ کو چاہیے کہ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے رہنمائی لے۔ ایک استاذ جو ہے اس نے انسانیت کی تعمیر کرنی ہوتی ہے، جیسا کہ علامہ اقبال نے فرمایا تھا، شیخ مکتب ہے ایک عمارت گر جس کی صنعت ہے روح انسانی۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے کائنات کے سب سے بڑے استاذ ہیں، سب سے بڑے معلم ہیں، اور آپ نے خود فرمایا انما بعثت معلما، بے شک مجھے معلم اور استاد بنا کر بھیجا گیا۔ ہر استاذ کو چاہیے کہ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے رہنمائی لے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پر بہت زیادہ شفقت فرماتے تھے، اور آپ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو ہمارے چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو ہمارے چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا، جو ہمارے بڑوں کا ادب نہیں کرتا، وہ ہم میں سے ہی نہیں ہے۔ تو ایک قرآن کریم کا جو استاذ ہے، معلم ہے، اس کی تو بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ وہ خود بہترین انسان ہے، اور جو قرآن سیکھنے کے لیے آتے ہیں وہ بہترین ہے، اسے چاہیے کہ ان کا احترام کرے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، وہ اس کے تلامذہ عام تلامذہ نہیں، جو شاگرد قرآن پڑھنے آ رہے ہیں وہ ہیں جو کائنات کی بہترین ہستیاں اور افراد ہیں، پھر ان کے پروں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ اللہ اکبر! اس استاذ کے لیے، ان بچوں کے لیے کائنات کی ہر چیز دعائیں کرتی ہے۔ تو جو بہترین ہستیاں ہیں، ایک بہترین کلام سکھانے والے کو ان پہ تشدد کرنا یہ زیب نہیں دیتا۔ بڑی معذرت سے ہمارے بہت سے مدارس میں یہ روایتی قسم کی تعلیم ابھی بھی موجود ہے۔ انسان کو اپنے اندر بہتری لانی چاہیے۔ دنیا تو اب سیکھ رہی ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں تقریباً 1450 سال پہلے ہی تعلیم کے طریقے سکھا دیے تھے۔ ہم سے لوگوں کو سیکھنا چاہیے تھا، جو دین والے لوگ ہیں انہیں تعلیم کے طریقے دوسرے لوگوں کو سکھانے چاہیے تھے۔ چاہے جائے کہ یہی بیکورڈ طریقے ہوں، اور بعض جگہ ایسا ہے کہ بچوں کو خوف دلایا جاتا ہے، اور خوف جو ہے بچے میں پیدا کرنا ان کی شخصیت کو ڈیمیج کرتا ہے۔ بچے کے اندر جو تخلیقی صلاحیتیں ہیں وہ خراب ہو جاتی ہیں، وہ پروان نہیں چڑھتی۔ بعض یہاں تک میرے مشاہدے میں ایک دو باتیں ایسی ہیں، اور بڑا قلق ہوا کہ بچوں پہ اتنا خوف طاری کیا گیا کہ سچ بات والدین کو بھی نہیں بتانی۔ اور یہ ایک استاذ کا رویہ یہ زیب ہی نہیں دیتا۔ خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ قرآن کریم پڑھنا پڑھانا یہ عظیم ترین عمل ہے، اور وہ والدین خوش نصیب ہوتے ہیں جو کئی ان کے پاس شعبہ جات ہیں، ان کو چھوڑ کے وہ دین کے لیے بچوں کو وقف کرتے ہیں کہ ہمارے لیے آخرت کا ذخیرہ ہو۔ تو جب جس استاذ کے ذمے یہ ذمہ داری ڈال دی جاتی ہے، وہ اپنا نونہال اس کے پاس چھوڑ دیتے ہیں، تو اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کو قرآن سکھائے، اس کی اچھی تربیت کرے، وہ دوسرے بچوں میں ادب کے لحاظ سے، احترام کے لحاظ سے نمایاں ہو۔ اور مجھے اچھی طرح یاد ہے، ہمارے ایک بزرگ یہاں ہمارے علاقے کے فوت ہو چکے ہیں، وہ کہتے ہیں جو بچے دین پڑھے ہوتے ہیں نا وہی والدین کی خدمت کرتے ہیں۔ یہ جو دین سے وابستہ ہم لوگ ہوتے ہیں نا، ہم سے ہمارے والدین، ہمارے رشتہ دار، معاشرہ ہم سے بہترین توقعات رکھتا ہے۔ اس لحاظ سے ہمیں بہترین استاذ اور بہترین بیٹا، بہترین باپ، بہترین خاوند، یا جو بھی ہماری معاشرے میں ذمہ داری ہے، بہترین ہمیں جو ہے نا اس کا کردار ادا کرنا چاہیے، اور اپنے آپ کو بہترین ثابت کرنا چاہیے۔ تو وہ جیسا سوات میں ظلم ہوا ہے، ایسے مظالم یہ تو میں کہتا ہوں قابل مذمت، اس سے بھی بڑے الفاظ ہونے چاہیے۔ موٹیویشن یہ تو تعلیم کا ایک حصہ ہے، بچوں کو ترغیب دیں، ان کو فضائل بیان کریں، ان کو اہمیت بیان کریں، بچے سیکھتے ہیں۔ خوف جو ہے وہ خوف طاری کر کے، مار کے، اور بچے کو اس طرح، وہ تو بچے کی صلاحیتیں ڈیمیج کر دے گا، وہ تمام فیلڈز میں ناکام ہوگا، اور پھر وہ مذہب سے بھی بیزار ہوگا، اس کے خاندان والے بیزار ہوں گے۔ یہ جس نے لوگوں کو دین کی طرف جوڑنا تھا، وہ قاری صاحب، وہ مولوی صاحب، جنہوں نے لوگوں کو دین کی طرف لانا تھا، ان کے رویوں سے لوگ اگر دین سے دور چلے جائیں تو کتنی افسوسناک بات ہے۔ جہاں یہ ہمارے شعبہ تعلیم میں یہ ایک پرابلم ہے، وہاں پر یہ بھی ہے کہ ہماری جو شعبہ تبلیغ ہے اس کو بھی اصلاح کی ضرورت ہے۔ وہاں پر بھی نفرتیں پھیلانے کی بجائے اصلاح معاشرہ کی ضرورت ہے۔ ہم اخلاق میں، کردار میں دنیا سے بہت نیچے ہیں، بطور مسلمان، بطور پاکستانی ہم بہت نیچے ہیں، ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے۔ لہٰذا فرقہ وارانہ موضوعات کی بجائے اصلاحی موضوعات رکھنے چاہیے۔
خطبات میں، دروس میں، تاکہ لوگوں میں للہیت پیدا ہو، ایک دوسرے کا احساس ہو. گھر گھر میں اختلافات، لڑائیاں جھگڑے، ادب و احترام اور حقوق کے مسئلے ہیں، حقوق کے مسائل ہیں. اگر تربیت بہتر ہو تو کافی حد تک یہ معاملات سلجھ جاتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ایک بہترین استاذ، بہترین مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے اور ایک بہترین پاکستانی شہری بننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.